اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل گجرانوالہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ 2025 کا رزلٹ آج اناؤنس ہوا، جس میں گجرانوالہ بورڈ میں پہلی اور تیسری پوزیشن کے لیے جس سکول نے اس دفعہ میدان مارا وہ ایک پلس سکول سسٹم گجرانوالہ کینٹ شہر قائد اعظم پہ واقع ہے. تو اس سکول کی یہ روایت ہے کہ پہلے دن سے آج تک ہر سال بورڈ کی ٹاپ 10 پوزیشنوں کے اندر ہمیشہ ان کے بچے رہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ان کے بچے ہر سال بورڈ کے اندر نمایاں پوزیشن ہولڈروں میں شامل رہے. پچھلے سال بھی ان کے اسکول کے بچے نے ٹاپ کیا. اس سال بھی یہ ہوا کہ ایک بچے نے پہلی پوزیشن لی اور ایک بچی نے تیسری پوزیشن لی. اس حوالے سے میرے پاس موجود ہیں چیئرمین اے پلس اسکول سسٹم سردار نوید محمود صاحب. ان سے اس تمام حوالے سے گفتگو کروں گا. بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک روایت آپ نے ڈال دی ہے اپنے سکول کے حوالے سے، ایک معیار مینٹین کیا ہوا ہے. جب سے آپ کا اسکول بنا ہے تو ہر سال آپ کے اسکول نے اس معاملے میں ترقی کی ہے، ایجوکیشن کے معیار کو بہتر سے بہتر کیا ہے، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسکول کے اوپر اپنا خاص کرم کیا، پہلی اور تیسری پوزیشن لی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ آئے. بیسیکلی یہ جو کامیابی ہے یا کوئی بھی ادارہ اس طرح کی کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ کسی اکیلے فرد کی وہ کامیابی نہیں ہوتی. یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اس سارے کام کو نا میں اس کا مین کریڈٹ جو ہے نا اپنی ٹیم کو دیتا ہوں. جو ہمارے ٹیچرس کی ٹیم ہے وہ بڑی ڈیڈیکیشن سے بڑی لگن سے انہوں نے پڑھایا، اور اس کا یہ ثمر ہے. پلس جو ہے نا اس کے بعد آپ کے پاس جو اسٹاف آتا ہے، جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھائیں، ان کی پریپریشن کو جو ہے نا اس کو خود مانیٹر کریں، دیکھیں ان کے لیے جو ہے نا ایک اسٹڈی کا اچھا پلان بنائیں، پھر اس کو 100% امپلیمنٹ کریں. تو پھر اس کے بعد پھر دعا کریں ان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں مل گئی جو ہے نا وہ کوئی اچھا رزلٹ بنتا ہے. تو اس میں ہمارا جو بچے نے اوور آل بورڈ میں فرسٹ آیا ہے، اس نے ٹاپ کیا ہے، وہ بوائز کیمپس کا اسٹوڈنٹ تھا. اور ایک اسٹوڈنٹ نے تھرڈ پوزیشن لی ہے، وہ گرلس کیمپس کی تھی. جو بیٹا ہے اس کے ٹیچرز بالکل ڈفرینٹ تھے، بیٹی کے ٹیچر بالکل ڈفرینٹ تھے، دونوں کے کیمپس ڈفرینٹ تھے. اس کے باوجود دونوں نے پوزیشن لی. اور میں یہ بڑے فخر سے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی جیسے اسکول میں سیکشننگ ہوتی ہے کہ سپر 1 ہے، سپر 2 ہے، ہر اسکول میں ہوتی ہے. ہم بھی اپنے اسکول میں سیکشننگ بچوں کی کیپیسٹی کے مطابق کرتے ہیں. جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اچھے بچے ہوتے ہیں ذرا ان کو مشکل پیپر بنا کے دیتے ہیں. لیکن یہ دونوں بچے جو ہیں وہ ان میں کوئی سپر 1 2 کا نہیں تھا. یہ تیسرے نمبر کا ایک ہمارا سیکشن تھا، اس میں بیٹا تھا. اور جو زوائبہ بیٹی نے جو پوزیشن لی ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہمارے سیکشنز کی کیٹیگری میں تیسرے نمبر پہ تھے. 9th میں بھی انہوں نے اس میں ہائیسٹ لی ہے، اور میں نے بارہا کہا کہ آپ اپنا سیکشن اپ گریڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے انکار کیا. اور یہ بچوں سے بھی جو ہے نا وہ انٹرویو ہوئے ہیں، میں بھی ان سے ملتا رہا ہوں. تو یہ بغیر ٹیوشن کے دونوں بچوں نے صرف اسکول کی اسٹڈی پہ بغیر کسی سپر سیکشن میں بیٹھے اسٹڈی کر کے دونوں نے پوزیشن لی ہے. میرے خیال میں یہ میرے لیے زیادہ بڑی بات ہے کہ بچوں نے اسکول کی اسٹڈی پہ ڈپینڈ کر کے اور مختلف رینڈم سیکشن میں بیٹھ کر یہ پوزیشن لیا. کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص سیکشن کے بچوں نے یا کسی خاص ٹیچرس کی ٹیم نے ایسا کیا ہے. ایسا نہیں. الحمدللہ ساری ٹیچرس اچھی ہیں، ساری ٹیم اچھی ہے، اور یہ تبھی رزلٹ پروڈیوس ہوا ہے. اور بچے نے کتنے نمبر لیے ہیں؟ بچی نے کتنے نمبر لیے ہیں؟ بیٹے نے 1187 مارکس لیے ہیں، اور اس کی اوور آل نام کیا بچی کا؟ بیٹے کا نام ہے شفاعت رسول. شفاعت. اس نے 1187 مارکس لیے ہیں اور پورے ڈویژن میں فرسٹ اوور آل ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیٹی جس کی تھرڈ پوزیشن ہے یہ گرلز میں، اس کا نام زوائبہ ہے، اور وہ اس کے 1183 مارکس ہیں، 1183 مارکس ہیں، اور وہ گرلز میں اس کی تیسری پوزیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ہمارے بچوں کے 1179 75 اس طرح سے بڑی سیکوینس میں ہمارے مارکس ہیں. یعنی کوئی ایک دو بچوں کے مارکس نہیں، اس کے بعد بھی ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے نا مارکس کی اس تصویر میں دانے پروئے ہوتے ہیں. اس طرح سے ان کے بچوں کے باقی بچوں کے مارکس پروئے ہوئے ہیں. تو سیکوینس کے ساتھ بڑا اچھا بچوں کا رزلٹ ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ مختلف سکولوں کی ہمیشہ زندگی میں ایک دفعہ پوزیشن آ جائے گی، یا سرکاری اسکول کی ایک دفعہ آ جائے گی. پرائیویٹ اسکول بھی ایسے گجرانوالہ میں موجود ہیں جن کی ایک دفعہ کبھی ٹھائی یا فرسٹ یا سیکنڈ آئی. آپ نے ایک تسلسل بنایا ہوا ہے، مسلسل کے ساتھ آپ کا اسکول ہر سال اچیومنٹ پہ اچیومنٹ کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
دیکھیں ہماری اس سال بھی 2 پوزیشنز ہیں. ایک سال پہلے بھی بورڈ 10th میں پوزیشن تھی, اور 9th میں تو ہر سال ہمارے بچے ٹاپرز میں ہوتے ہیں, اور 10th میں بھی ٹاپ 10 میں ضرور ہوتے ہیں. اس سال بھی ٹاپ 10 میں 3 ہیں, پچھلے سال میں بھی ٹاپ 10 میں تھے, اس سے پچھلے سال بھی ٹاپ 10 میں 3 سے 4 بچے تھے. تو بیسیکلی اس میں سب سے اہم تو آپ کا ٹیم ورک ہے, جو آپ اپنے اسکول میں ادارے میں ٹیچرس کی سلیکشن کرتے ہیں وہ میرٹ پہ کریں. ٹیچرس کو جو ہے نا وہ جہاں تک ادارے کے وسائل ہوں اس کے مطابق اچھا پے کریں, ان کو آنر کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, اور جو اسٹڈی کا پلان ان کے ساتھ مل کے بنائیں. پھر جو بچے آتے ہیں ان کو جو ہے نا ان کی کیپیسٹی کے مطابق ڈیل کریں. جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ بچے کو سپر سیکشن کے نہیں تھے, پھر بھی انہوں نے بورڈ میں پوزیشن دی. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق لے کے چلیں, ان کو اتنا برڈن ڈالیں جتنا وہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا موٹیویشن بھی ہے. ہم اپنے بچوں کو, میں بھی ان کے سیشن دیتا رہتا ہوں, تو بچوں کو ہم پرائزز دیتے ہیں. جو ٹاپر بچہ ہے اس کے لیے ہم نے 5 لاکھ کا پرائز اناؤنس کیا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہماری 3rd آئی ہے اس کے لیے 3 لاکھ کا پرائز ہے. اس کے علاوہ 70+ والے بچوں کے لیے 50,000 پرائزز ہیں. 5 لاکھ کا کیش پرائز ہم نے اپنے ٹیچرس کے لیے اناؤنس کیا ہے. تو موٹیویشن بھی ہے ٹیچرس کے لیے, بچوں کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایفرٹ بھی ہے. پھر سب سے اہم بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹیچرس کی ٹیم, ٹیچرس کا جو اسٹاف کی جو کمٹمنٹ ہے, وہ ان کی جو اپنی, دیکھیں ٹیچر قابل ہوگا تبھی وہ کسی قابل اسٹوڈنٹ کو بنا سکے گا. تو ٹیچرس کی سلیکشن میں جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. جب آپ ٹیچرس کو ہائر کریں تو اس وقت ہائرنگ اچھے لوگوں کی کریں, انہیں اچھا پے کریں, ان کو رسپیکٹ کریں, اور پھر وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا سیشن پورا کریں. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز آپ نے ایک روایت ڈال دی ہے. گجرانوالہ میں بہت کم اسکول ہیں جو اپنے بچوں کو یا ٹیچروں کو آفٹر رزلٹ کے بعد ان کو گفٹ یا تحفہ انعام دیتے ہیں. لیکن آپ نے ہر سال بورڈ میں پوزیشن ہو یا نہ ہو, کئی 10 سال سے تقریباً بعد جب سے اسکول ہے, آپ نے یہ بنیاد ڈالی ہے. اس کی آپ کو مخالفت بھی بڑی ہوئی, آپ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, آپ شو کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے, اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے؟ دیکھیں شو کرنے والی جو بات ہے تو وہ تو آپشن کھلا ہے, کوئی بھی شو کر سکتا ہے. تو اگر ہم کر رہے ہیں تو باقی بھی کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی ایک اچھی بات ہے, مار کٹائی تو اب ہے نہیں, اور بچوں کو اب تو پیرنٹس بھی سزا نہیں دیتے, تو سزا اسکول میں سے ختم ہو گئی. تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ موٹیویشن کے علاوہ, پرائزز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جس میں بچوں کو پش کر سکیں, فورس کر سکیں. سزا ختم ہے تو پھر جزا کے ذریعے ہی ہم نے کیا. اور ویسے بھی یہ جو ہے نا یہ سنت الہی بھی, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی, جب اللہ کے بندے کی نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ, وہ کلمہ شکر بھی ادا کرتے ہیں, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جزا ادا کرتے ہیں. اور ہماری زندگی کا بھی اینڈ جزا سزا بھی ہوگا. اچھے لوگوں کو جنت ملے گی, جنت میں بھی پھر درجات ہیں جیسے پرائز میں درجات ہیں. تو یہ جزا ہم سب انسانوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتی ہے. تو بچے ہیں ذرا, ان کے لیے جزا میٹر کرتی ہے, موٹیویشن ہے. جب یہ اپنے جیسے ان بچوں کو پرائز ملے ہیں تو ان کے جونیئرز جب دیکھیں گے کہ ہمارے سینئرس کو یہ پرائز ملے ہیں, تو وہ پھر خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن میری پکچر بھی لگے گی, میں بھی یہاں پہ آؤں گا. اور مجھے بچے بتاتے ہیں کہ سر کہ آپ نے جب اس بچے کو پرائز دیا تھا یا اس کی فلیکس لگی تھی اسکول میں, تو میں دیکھتا تھا, تب میں سوچتا تھا کہ میں پرائز دوں گا, آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا. تو بس یہ بچے تاکہ ان کے جونیئرس خواب دیکھیں, ان بچوں کو بھی موٹیویشن ملے, تو اس لیے کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ہر سال ڈفرینٹ ٹیچر ہیں جو اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں. کچھ ٹیچر پہلے دن سے ہیں, کچھ نئے ہیں, لیکن ہر سال آپ نئے جو اچیور ہوتا ہے اس کو آپ نے پرائز منی دیتے ہیں. اس دفعہ بھی آپ نے 5 لاکھ, وہ کون سا کوشچن سے ٹیچر ہے؟ دیکھیں اس میں ایک ٹیچر کو تو نہیں سارے پرائز دیتے تھے. 5 لاکھ کی پرائز منی ہم اناؤنس کرتے ہیں, پھر ہم نا سارے رزلٹ کا انالیسس کرتے ہیں. تو سارے ٹیچرس کو, کسی کو باسکت ہوتا ہے, کچھ ٹیچرس کو 1,30,000 بھی پرائز ملا ہے, کسی کو ₹1,00,000, کسی کو 70,000, کسی کو 50,000. جیسا رزلٹ ہوتا ہے وہ ٹیچرس اپنے رزلٹ خود ایک دفعہ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, ہم بھی اپنے سافٹ ویئر میں کرتے ہیں. پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر سب کے نام اناؤنس کرتے ہیں, تو سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو تقریباً ہمارے ٹیم میں ہر ٹیچر کو کسی نہ کسی سال میں ضرور پرائز ملا ہے. کچھ ٹیچرس کو 3 4 دفعہ, 5 دفعہ, 6 دفعہ بھی پرائز مل چکا ہے. وہ ہر سال ہی کچھ ٹیچرس ہیں پرائز ون کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ہے. اچھا, گجرانوالہ بورڈ میں جو آج تقریب ہوئی اس کے اندر بچوں کے لیے وہ اس لیول کے پرائز نہیں ہے جو پچھلے دور میں تھے. ہاں, اس حوالے سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ آپ کے پنجاب جو ہے اس حوالے سے کوئی جو بچے اچیور ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ پرائز منی 10,000 یا 20,000 یہ کوئی منی نہیں؟ یہ گجرانوالہ بورڈ نے بہت تھوڑی پرائز منی اناؤنس کی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید سی ایم پنجاب کوئی سرمنی کرنے جا رہی ہیں, تو وہاں پہ یہ ان کو زیادہ پرائزز شاید دیں گی, اس لیے انہوں نے اس موقع پہ بھی پرائز نہیں دی. ٹھیک ہے. تو مجھے
یہی سمیل ہوئی ہے کہ یہ کوئی شاید بہتر پرائزز ان کو پروونشل لیول پہ جا کے ملیں گے. تو لیکن بورڈ کو بھی زیادہ پرائزز دینے چاہیے تھے. ہمارا اسپیشلی گجرانوالہ بورڈ بہت بڑا ہے اور بہت جو ہے نا وہ رچ بورڈ ہے. تو یہ انہوں نے 10-20 پرائزز دی ہیں. تو ہمیں خود اس میں جو ہے نا وہ ہمیشہ شرمندگی فیل ہوتی تھی کہ یہ کیا کریں. جیسے ہم نے جو ٹاپر بچا اس کو 5 لاکھ کا پرائز دیا, تو بورڈ نے اس کو 50,000 بھی نہیں دیا, 10-20-20,000 شاید اس طرح سے دیا. چلے نہیں ہو, یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. آئی ہوپ سو کہ جو ہے نا وہ جب پروونشل لیول پہ جائیں گے تو اچھا سر, آخر پہ یہ ہے کہ اس دفعہ بھی گورنمنٹ اسکول کے بچوں نے بھی 5 اسکول ہیں جن کے بچوں نے لیے, اسی طرح پرائیویٹ اسکول کے 7 اسکول ہیں جنہوں نے ٹاپ 3 پوزیشنوں کے اندر ہیں. تو پرائیویٹ اسکول ہمیشہ آگے رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر پوزیشن لینے میں, اور کچھ اسکول تو آپ جیسے جو ہے بتا رہے ہیں جو مسلسل کے ساتھ ایجوکیشن کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. تو جب پرائیویٹ اسکول کی مخالفت کرتے ہیں کچھ لوگ یا ان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پرائیویٹ اسکول پہلے تو نہیں ہوتے تھے. جب سرکاری اسکولوں میں اسٹڈی اچھی تھی, ٹیچرس محنت کرتے تھے, جس دور میں ہم پڑھتے رہے اس وقت تو سرکاری اسکولوں کے رزلٹ آتے تھے, اور لوگ سرکاری اسکولوں میں ہی میں دیکھتا تھا کہ بڑے ویل آف فیملیز کے بچے بھی پڑھ کے آتے تھے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو یہ اسپیس جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے گورنمنٹ نے خود دی ہے. گورنمنٹ نے پرائرٹی دینا چھوڑ دی ایجوکیشن کی. جو ایجوکیشن کا شعبہ تھا اس کو اگنور کیا, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسپیس بنی ہے. اور ویسے بھی پرائیویٹ شعبہ دنیا کے ہر شعبے میں ہی آگے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں جو ہے نا وہ باقی دنیا کو بھی دیکھیں, وہاں پہ بھی ترقی سے ترقی یافتہ ملک میں بھی چلے جائیں. میں نے جاپان وزٹ کیا ہو اور یو کے گیا ہوں ایجوکیشن ٹورس کے اوپر, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کنٹریز بھی جا کے میں نے ایجوکیشن کو اسٹڈیز کے نظام کو دیکھا ہے. سنگاپور جیسا ملک جس کی اسٹڈیز دنیا میں مثالیں, وہاں پہ بھی بے شمار پرائیویٹ اسکول. جاپان کی اسٹڈی بہت اچھی ہے گورنمنٹ لیول پہ, وہاں پہ بھی بے شمار پرائیویٹ اسکول ہے. تو پرائیویٹ اور سرکاری اسکول ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہاں پہ ذرا زیادہ بڑا والیوم پرائیویٹ اسکول کا اس لیے ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سرکاری اسکولوں کو توجہ نہیں دے گی, تو وہاں سے لوگ مایوس ہو کے پرائیویٹ اسکولوں میں آ رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ 12 سے فوکس کرے, گورنمنٹ جو اسکولوں کے اوپر توجہ دے وہ بہتر ہو جائیں. تو جیسے اس بورڈ کے رزلٹ میں بھی کچھ سرکاری اسکولوں کی پوزیشن ہے, وہاں پہ ٹیچرس کا کام اچھا ہے, تو وہاں پہ پوزیشن بھی آ رہی ہیں. اور کچھ ایسے اسکول میں سرکاری جس میں داخلہ نہیں ملتا, ایسے اسکول ابھی بھی ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو دوبارہ سے سرکاری سیکٹر ریوائو ہو سکتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیس کم ملے گی. اگر نہیں دیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا. ویسے بھی جو پوزیشنز ہیں نا وہ آرٹس کے اندر زیادہ سرکاری اسکولوں میں, جو آپ پوزیشن کا ٹوٹل بتا رہے ہیں سائنسز میں اس میں پوزیشن پرائیویٹ اسکولوں کی ہی زیادہ ہے, تو ایک آدھا شاید ہوگا. تو باقی آرٹس میں پوزیشن ہے. جی ایسے. اچھا آخر پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے تمام ٹیم کو, بچوں کو, اور آنے والے جو دور ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا میسج دیں گے اپنے اسکول کی حالت سے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی, کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ لاجک اور ریزن کو لے کے ہر میٹر کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں پہلے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے تو جن بکس کو پڑھ رہا ہے تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بغیر سمجھے کسی چیز کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, کنسیپچل اسٹڈی بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا اسٹڈی کو فائدہ دے سکتے. اسی طرح سے ٹیچرس کے لیے بھی کہ وہ اندھا دھند جتنی مرضی محنت کر لیں گے وہ کام نہیں دے گی جب تک وہ پلاننگ نہیں کریں گے, ایک لاجک کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے, ٹیسٹ کی سیکوینس نہیں بنائیں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اس سال پیپر پہلے ہو رہے ہیں بعد میں ہو رہے ہیں, بچوں کے پاس ٹائم کتنا ہے, کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. جیسے اس بکس چینج ہو گئی ہیں تو اس میں بچوں کو ڈیفیکلٹیز ہیں, تو اس کو اگر اندھا دھند پڑھاتے رہیں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کی پلاننگ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. ایسے باقی جو لوگ جو میری بات سن رہے ہیں, جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں, آگے وہ کالج میں جائیں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے, تو میرا پھر یہ پیغام ہے کہ وہ اگلی زندگی بھی ساری ان کی انڈرسٹینڈنگ سے, چیزوں کو سمجھ کر, چیزوں کے لاجک کے ساتھ چلنے پہ ہوگا. سنی سنائی باتوں پہ چلنے سے زندگی میں کچھ نہیں حاصل ہوتا. نہ آپ بلا سوچے سمجھے کچھ کرتے رہیں گے, اس کا ایفرٹ کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو ہے نا جب آپ سمجھ کر رائٹ جگہ پہ ہٹ کریں گے اور صحیح جگہ پہ اپنی انرجی لگائیں گے, اسی کا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو, بہت شکریہ سر, آپ کو ہماری جانب سے بھی بہت بہت مبارک, اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. بہت شکریہ. یہ ناظرین میرے ساتھ موجود تھے A+ کے چیئرمین سردار نوید محمود صاحب, جنہوں نے ایجوکیشن کے
حوالے سے ایک ہی بات کی ہے کہ صرف اور صرف فوکس کریں اپنے ایجوکیشن کے اوپر، اپنے اگلی زندگی کے حوالے سے. جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے زندگی میں کوئی کسی بھی جگہ کامیابی حاصل نہیں کریں گے. صرف اور صرف مستقل مزاجی جو ان کا مشن ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے اپنے کام پہ فوکس رکھا. آج ان کا ادارہ گجرانوالہ ڈویژن کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ اداروں میں شمار ہے.